بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ یہ کوئی نئی پارٹی یعنی سیاسی جماعت مارز وجود میں آ رہی ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا بات کریں گے کہ ایک طرف ہم سن رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا، لیکن جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بلکہ خطرناک ترین ہے۔ دوسری طرف لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اب میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، وہ ویڈیو آپ دیکھ کے میں کیا کہوں، آپ اپنا سر پیٹ لیجئے گا، میں بھی سر پیٹ لوں گا آپ کے ساتھ۔ وہ ویڈیو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں، لیکن میں پہلے یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ نے 2 دن پہلے سنا ہوگا ایک غریب، کوئی بہت سارے ان کے بچے تھے، کو 8-9 بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ وہ ایک غریب باپ ایک سستا آٹا خریدنے کے چکر میں قطار میں لگا اور وہاں پہ ان کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ مجھے افسوس بھی ہے، مجھے حیرت بھی ہے کہ حکومت کیوں نہیں، جب آپ تقسیم بھی کرتے ہیں تو آپ پراپر ارینجمنٹ کیوں نہیں کر پاتے۔ آپ یقین کیجئے، میں بڑا نہیں بول رہا، اللہ جانتا ہے اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے اور یہ اربوں روپے ہمارے پاس ہوتے، میں ایک غریب کو گھر کی دہلیز تک اس کا آٹا پہنچا سکتا تھا۔ جہاں آپ نے ہم پر اعتماد کیا، جہاں پر اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے ہوا، وہ ہم نے ثابت کیا کہ غریب کی دہلیز تک ہزاروں لوگوں کو ہم نے آٹا بھی پہنچایا ہے، بستر بھی پہنچائے ہیں، گرم کپڑے بھی پہنچائے ہیں، سویٹر، جرسیاں، ان کو جوتے بھی پہنچائے ہیں، ان کے جوتے لے کے گیا ہوں خود میں، میڈیکل کیمپس بھی لگوائے ہیں، کچھ کے گھر بھی بنائے ہیں، 400، 500، 600، 1000 بندے کو بٹھا کے کھانا بھی کھلایا ہے۔ کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہاں پہ بدمزگی ہو گئی ہے۔ ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی 1 درجن جو ہے نا، 1 درجن یا اس سے زیادہ تھوڑے سے میری ٹیم کے ممبر ہوں گے۔ یہ ڈسپلن سے کام کرنا ہوتا ہے، ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ ہم نے 1000 آٹے کا تھیلا دینا ہے بھائی غریبوں کو۔ اس وقت آٹا پہنچ سے دور نکل گیا ہے غریبوں کی، ان لوگوں کے پاس باقی نہیں ہو۔ میں وہ بات نہیں ہے کہ ملکہ فرانس کی طرح کہ جن کو اگر روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے، بھائی جن کو 20-25 روپے کی روٹی نہیں مل رہی وہ 300-400 کا کیک کیسے کھا لیں، بات یہ ہے۔ تو وہ نہیں ہے، ایک آٹا ہی ان کی پہنچ سے اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب ہم نے 1000 تھیلا آٹے کا دینا ہے اور انشاءاللہ اسی جنوری میں ہی کمپلیٹ کر کے دینا ہے، اور یہ اللہ کے فضل اور آپ کے تعاون سے ہوگا۔ آج میں سب سے پہلے وہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس ویڈیو کے بعد میں نے کہا ہے نا کہ آپ بھی سر پیٹ لیجئے گا، میں بھی پیٹ لوں گا، بس اللہ معاف کرے اور اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیے گا۔ پھر اس کے بعد میں سیاسی جماعت پہ بھی آتا ہوں کہ کون سی سیاسی جماعت بن رہی ہے اور اس کا چکر اصل کہانی کیا ہے، یہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھیے۔ جو توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ کرائے گا اس کو بھی پولیس جان سے مارے، میں ماروں گا، مار دوں گا، میں تو پاگل ہوں، میں تو کاٹ کے پھینک دوں گا، ابھی خود ہی کاٹوں گا، کسی کو بھی کاٹوں گا۔ چلو جی کاٹ دو، کس کو کاٹو گے؟ رسول کرے گا تو کس نے کی ہے؟ گاڑیاں غلط چھڑواتے ہو تو ان کو روکو نہیں کیا؟ آپ لوگوں کا یہی ہے کہ چلو یہ کرسچن ہے، اس کو ہم نے توہین رسالت میں تبدیل کرتے ہیں تو کر دو۔ کھانا پینا مرنا جینا سب کچھ ہے، ہاں اس میں تم نے ایک ایشو ڈالی ہے، ایک آدمی کی عزت ہوتی ہے۔ چلو آپ لوگ سارے نا لکھ کے دے دو کہ گاڑی چھوڑ دو، میں بھی چھوڑ دوں گی۔ یہ جو سن رہے ہیں نا سب بول رہے ہیں۔ آپ کی گاڑی میں نے روکی ہے تو آپ کیوں لے کر گئے؟ آپ گاڑی ابھی باہر لے جائیں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹے توہین رسالت کے کیس میں بند کرا دوں گا، تو اب میں حلفیہ کہتی ہوں کہ مجھے بند کرا دو۔ آپ کیوں آپ کا 2022 کا بھی کسٹم کا کارڈ نہیں ہے، 23 کا بھی نہیں ہے، مجھے دکھائیں ریسیونگ تو ہوگی نا کوئی۔ دیکھیں میری بات، اس کا
अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां केस में। अब ये तौहीन रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीओ को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिससे जो केस करवाना करवाएगा। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है। और क्रिश्चियनों को की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी है इसमें तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। मेरी गाड़ी का आप यहाँ ऐसे वो तो नहीं सालों की बात कर रहे हैं। आप उससे क्या गाड़ियाँ भी आ रही है, तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? वो आपकी खातिर तो इंडियन सालत का वर्ड यूज कर रहा है। आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये है जनाब, ये आपने देख लिया, ये कराची एयरपोर्ट है। कराची एयरपोर्ट पे ग़ालिबन आईसीजी वेयर हाउस है। वहाँ पे क्रिश्चियन एक ख़ातून हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं। वो एक साहब की उन्होंने गाड़ी रोकी, कहते हैं मेरी गाड़ी नहीं जाने दोगी तो मैं तुम पर तौहीन रिसालत का केस करा दूंगा। मैं अभी मौलवियों को बुलाऊंगा और तुम्हें काट के फेंक दूंगा। तो अब अगर इत्तेफाक से ये वीडियो ना आई होती सामने, ये वीडियो ना बन रही होती तो उसने काट के फेंक देना था और मौलवी चंद अपने जो उनके पसंदीदा मौलवी थे उनको उसी तरह से बुलाते और वो फिर जो है ना, मैं सारों का नहीं कह रहा क्योंकि अभी मैं ताहिर अशरफी साहब की बात सुन रहा था, वो भी इसकी मजम्मत कर रहे थे और बाकी भी मौलाना हजरात बहुत सारे काबिल एहतराम भी हैं जिनको इस चीज़ का एहसास है, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि जो इस तरीके से हमने पाकिस्तान में भुगता। इस मुल्क में अगर ऐसे ही होगा तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी क्या मदद करेगी? फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको उठाएगी, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पर पाबंदियां लगाएगी, हम पे बैन लगेगा। अगर आप इंसाफ से बताइए, अगर ये वीडियो ना होती, इस बदबख्त इंसान ने एक जत्था बुला लेना था और उस जत्थे ने इस खातून क्रिश्चियन खातून ऑफिसर को या जो भी थी ये, तो इनको उस जत्थे ने मार देना था और तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा देना था। ये आपको मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि तकरीबन जितने भी पंजाब में, सिंध में जितने भी इधर उधर हुए हैं ना, इसी तरह के इल्ज़ामात लगा के तौहीन रिसालत की गई है। यानी हम एक रहमतुल लिल आलमीन जो कि आलमीन के लिए रहमत हैं, जो रहमत आलम हैं, जो रहमत इंसानियत के लिए नहीं आलमीन के लिए रहमत हैं, उसके नाम पे हमने फसाद बनाया हुआ है, उसके नाम पे हम धब्बा हैं, उस रहमतुल लिल आलमीन के नाम पे हम धब्बा हैं। ये हम इस तरीके से अगर कर रहे हैं कि आप अगर ये नहीं करोगी, मुझे पर्सनली कुछ मिसालें याद हैं कि एक क्रिश्चियन जो कि वो थे हजाम थे, उनके पास एक साहब जाते थे, उन्होंने कहा सर आपका बिल बहुत ज़्यादा बन गया है, आप या तो बिल अदा करें या फिर मैं फिर अगली दफ़ा काम नहीं करूँगा। उसने कहा अच्छा फिर ठीक है। जत्था लेके आया, उसने कहा मैंने इसको देखा, इसने कुरान जलाया है। ये हालात हैं इस मुल्क के। इस मुल्क को ठीक करना पड़ेगा भाई, इस मुल्क को ऐसे लोगों की तबीयत साफ करना पड़ेगी, अदरवाइज मुल्क कभी भी वो नहीं। हमसे अफगानिस्तान आगे चला गया यार, हमसे बांग्लादेश आगे चला गया, हमसे कभी अरब कंट्रीज़ में आपने देखा कि ये ऐसा है खादिम हरमैन शरीफैन के मुल्कों में कभी आपने देखा इस तरह की सूरत हाल है? मिडल ईस्ट में देखा, बांग्लादेश में देखा, इंडिया में देखा, मलेशिया में देखा, इंडोनेशिया में देखा, यहीं पे सारा तमाशा लगा हुआ है। यहाँ पर ये सूरत है। अब अगर ये आप यकीन कीजिए कि ये वीडियो ना बन रही होती ना, तो यही हो जाना था, इस पर हमला हो जाता, इस जत्था चढ़ जाता, एक जत्था आता और जत्था इसको जो है ना मार पीट के और ज़ख्मी करके और ख़ातून को इसी तरीके से, और वो दूसरे दिन पोस्टर लगे होते कि ये मलूना हैं, ये जनाब फलां हैं, ये इस तरह के। अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर जो रिसालत के नाम पे इस तरह से वतन को भी बदनाम कर रहे हैं, मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं। आ जाएं जनाब दूसरी स्टोरी पर, और दूसरी स्टोरी ये है, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया
کہ حکومت 165 لگژری گاڑیاں ان کی LCs کھولی جا رہی ہیں اور وہ منگوائی جا رہی ہیں، اور وہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں بھائی، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ i7 BMW، کیا بات ہے، اس کی جو ریٹیل پرائس لکھی ہوئی تھی وہ 5 کروڑ روپے ہے، پتہ نہیں اب وہ اس کے بعد کیا آگے کتنا ٹیکس لگتا ہے، تو کتنی اس طریقے سے، تو وہ LCs کھول رہے ہیں اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 165 انیشیلی کو 65 منگوا رہی ہے حکومت، اور جس کی 40 کی LCs جو ہے نا کہ 45 کی LCs وہ کھول دی گئی ہیں، 20 کی LCs مزید پروسیس میں ہیں۔ اور اب میں حیران ہوں، ہم تو کہتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں جناب خان صاحب اس طریقے سے روز ہی بیٹھ کے ادھم مچاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، ان کی تو خیر خواہش بھی ہے نا، اور انشاءاللہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ایک طرف آرمی چیف بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر، باقی لوگ بھی سارے اپنا اپنا لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ خان صاحب ویسے ہی ادھم مچا کے بیٹھیں گے جی کل ڈیفالٹ کیا یا پرسوں ڈیفالٹ کیا۔ تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اتنے مشکل حالات ہیں کہ لوگ قطار میں لگتے ہیں سستے آٹے کے لیے اور دم توڑ دیتے ہیں، اور دوسری طرف یار حکومت جو ہے نا اس طریقے سے کہ 165 لگژری گاڑیاں، بھائی یہ لگژری گاڑیاں کیوں منگوائی جا رہی ہیں؟ یہ کوئی بھی منگوا رہا ہے، حکومت منگوا رہی ہے، اور 165 لگژری گاڑیاں، کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں، کہ وہ ملک کے جس کے ریزرو جو ہے نا 4.5 بلین ڈالر رہ گئے ہوں، خطرناک ترین حد تک ریزرو جس ملک کے گر گئے ہوں، جس ملک کی ہاسپٹلز میں، بہت سارے آنکھوں کے ہاسپٹلز میں، باقی ہاسپٹلز میں آپریشن بند ہو گئے ہوں کیونکہ وہاں پہ سامان نہیں آیا، جس ملک میں سویا بین نہیں، یہ مرغیوں کی خوراک نہیں، میڈیکل کا سامان نہیں، ہم ایئرپورٹ سے وہ بلکہ پورٹ سے جو ہے نا نہیں وہاں سے نکلوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کوئی نہیں ہے، اس ملک میں 165 لگژری گاڑیاں، انا للہ پڑھ لیں۔ میں تو حیران ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں گئے اتحادی حکومت کے وہ دعوے، کہاں گئے وہ سارے کچھ چیزیں۔ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بحران آپ کا پیدا کردہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ یہاں پہ 70-75 خیر سے کابینہ کے ارکان ہیں، ہر کسی کی عللے تللے جاری ہیں، چند کے اس سے آسٹیرٹی میئر سے اور چند کی سادگی سے کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر اس کے بعد جناب ہم نے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، 165 گاڑیاں، کروڑوں روپے کی، پتہ نہیں BMW کون سی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، یہ کس خوشی میں منگوائی جا رہی ہیں؟ ایسا ملک جس کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، وہاں پہ لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے۔ آ جائیں جناب اس تیسری سٹوری پر کہ کون سی یہ سیاسی جماعت، اب سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیاسی جماعت کوئی مارز وجود میں آ رہی ہے، کوئی نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے جس کے جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور غلام سرور صاحب، چودھری سرور صاحب جو کہ ایکس گورنر بھی ہیں پنجاب کے، تو وہ ان پر مشتمل، کیونکہ انہی کے جو دھڑے ہیں، جو علیم خان صاحب کے، جو جہانگیر ترین کے، وہ بہت سارے لوگ ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نئی جماعت بنا رہے ہیں، کوئی نئی جماعت سیاسی بنا رہے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ہر ایک چیز میں ایک لائن پڑھوں تو اس کے ساتھ کیوں ضرور پڑھتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے، علیم خان صاحب کے، چودھری سرور صاحب کے، ان کے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہاں پر عدم اعتماد کے سلسلے میں نون لیگ کا ساتھ دیا تھا، پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا، پھر نون لیگ نے ان کو ٹکٹس دیے، جب وہ ضمنی الیکشن ہوئے، جب ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ سے اور ڈی سیٹ ہو گئے، تو پھر اچھا یہ فیصلہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ ان کے ووٹ تو نہیں گنے جاتے اور ساتھ ڈی سیٹ بھی ہو گئے وہ، یعنی یا تو یہ ہو نا کہ ووٹ نہ، جب ان کا ووٹ گنا ہی نہیں گیا تو پھر وہ ڈی سیٹ کس کا؟ لیکن جنگل کے بادشاہ ہیں، وہ بچے دیں یا انڈے دیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا انہوں نے ان کو ڈی سیٹ بھی کیا اور انہوں نے ان کا ووٹ بھی نہیں گنا۔ اچھا اب آ جائیں جناب،
تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اپنی جماعت نہیں، اصل میں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو نون لیگ نے کہا ہے کہ جی اب ہم اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ہم نے ٹکٹ دے دیا، اس کا نقصان بھی برداشت کر لیا، وہ جو ضمنی الیکشن میں اسی کا ہمیں نقصان ہوا، ہم سے اپنے کارکنان بھی ناراض ہو گئے۔ اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ 25 30 ہزار کے مارجن سے جیتا ہو، کوئی 2000، کوئی 6000، کوئی 4000، کوئی 3000۔ یہی وہ جو ان کے کارکنان جو ہے نا ناراض ہوئے، وہ نکلے ہی نہیں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا؟ ان کو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ اگر ڈی سیٹ ہوں گے بھی صحیح تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، تو پھر وہ ہار گئے، اکثر ان میں سے ہار گئے۔ تو اب وہ نون لیگ نے جواب دے دیا ہے کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ہم اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ اس وجہ سے اب کہہ تو رہے ہیں کہ جناب کو نئی پارٹی جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری سرور صاحب، ان کے گروپ کے لوگ جو ہے نا نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ گو کہ علیم خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں تو سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں تو اب فلاحی کاموں پر اپنی ساری کنسنٹریشن رکھنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں گو کہ ابھی وہ نااہل ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نااہلی ختم ہونے کے قریب ہے۔ جب نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہوئی تو ان پہ بھی وہی فارمولہ لگے گا، وہ بھی ان کی نااہلی بھی ختم ہوگی۔ جیسے فیصل ووڈا کی تا حیات نااہلی تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسی حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے نا اب وہ اور خود موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی تا حیات فیصلہ لکھ کے بھی اب جب انہوں نے ریمارکس دیے تو وہ تا حیات نااہلی کے خلاف دیے۔ تو اب اسی وجہ سے جب وہ یہاں پہ ان کو ریلیف ملا کسی اور کو تو پھر جہانگیر ترین کو بھی ملے گا، لیکن ان کا بیٹا تو سیاست میں ہے آلریڈی، اور وہ بھی اس طریقے سے ان کے باقی بھی لوگ ہیں، ان کا پورا گروپ ہے، اور ان کے گروپ کے ابھی بھی لوگ حکومت میں بھی وزیر مشیر بھی شامل ہیں یہاں پر۔ تو اب کچھ جیسے راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا مطلب اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری صاحب ہیں وہ بھی جہانگیر ترین گروپ کے ہیں۔ تو چونکہ نون لیگ نے ان کو سرد مہری دکھائی ہے، کہا ہے کہ جی ان کو ہم ٹکٹس نہیں دیں گے، اس لیے وہ مایوس ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اپنی جماعت، لیکن بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اپنی جماعت نہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اور ابھی اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے چودھری سرور صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے یہاں پر مخدوم احمد سے بھی، محمد احمد سے، اور ساتھ ہی ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی پیپلز پارٹی کے، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب، ان کی تو خیر رشتہ داری بھی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی ہیں، ان کی دونوں طرف سے کوششیں ہیں کہ جی یہ بھی پیپلز پارٹی میں آ جائیں۔ اور بھی بہت سارے جو الیکٹیبلز ہیں، جو جہانگیر ترین گروپ کے، علیم خان گروپ کے، چودھری سرور گروپ کے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جو جنوبی پنجاب سے بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان قریب آپ کو پیپلز پارٹی میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اب جو بہت سارے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے ایک پائپ لائن میں سجیشن ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے یہ سجیشن پائپ لائن میں کہ نئی جماعت بن سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں اس صورت میں کہ اگر وہ پیپلز پارٹی میں بھی سارے شامل نہ ہو سکے تو پھر کوئی اس کی وہ ہے صورتحال۔ ادروائز پہلے یہ ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، کیونکہ اب نون لیگ کسی کو ٹکٹ دینے کے لیے وہ نہیں ہے۔ ویسے بھی چیف آرگنائزر وہاں پہ مریم نواز صاحب آ گئی ہیں، اس سلسلے میں کچھ آپ سے مزید اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے، اور بہت اندر کی سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر آئی ہیں تو کیا صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے نون لیگ میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔